المرسلین اما بعد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ غار کے اندر تھے، تو حضرت عبداللہ بن ابی بکر، حضرت ابو بکر کے جو بیٹے ہیں، ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ سارا دن مکہ کے اندر رہتے تھے، ان کے اندر گھل مل کے رہتے تھے، ان کی خبریں لیتے اور رات کو چھپ چھپا کے آتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خبریں بتاتے تھے۔ یہ ان کی ذمہ داری تھی حضرت ابو بکر کے بیٹے کی۔ اور حضرت ابو بکر کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ڈیوٹی تھی کہ یہ بکریاں دن بھر چراتے تھے، ایک بکری رات کو روک لیتے تھے، وہ بکری کو لے کے غار پر آتے، اس بکری کا دودھ نکالتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بکری کا دودھ پیش کیا کرتے تھے۔ یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ اسی طریقے سے یہ اپنا گزر بسر کر رہے ہیں وہاں پر غار کے اندر۔ اور مکے کے اندر جب ان کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی چلے گئے ہیں یہاں سے، تو انہوں نے اب پیچھا کرنا شروع کیا اور اشتہار دے دیا کہ جو بندہ پکڑ کے لائے گا ان کو 100 اونٹ دیے جائیں گے انعام کے طور پر۔ اب انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا ہے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے روایت میں آتا ہے کہ وہ غار کے منہ پر پہنچ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں پر ایک کبوتری نے انڈے دے دیے اور مکڑی نے جالا جن دیا اور ایک درخت اگایا وہاں پہ کہ جو باہر کھڑا ہے اس کو یوں ہی لگتا ہے کہ بھئی اگر کوئی بندہ یہاں سے گزر کے جائے گا تو یہ تو کبوتری کے انڈے بھی نہیں ہوں گے اور یہ جالا بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ بیٹھا ہوا ہوں نیچے، غار ذرا نیچے والی جانب میں ہے، تو یہ سامنے ہمارے بالکل کھڑے ہیں وہ بندے، وہ جو بندے نا جو کھوجی ہیں ان کے، وہ بالکل ہمارے سامنے کھڑے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان احدهم نظر تحت قدمیہ لابصرنا، اگر ان میں سے کسی ایک بندے نے بھی نا نظر نیچی کر لی نا، پاؤں کی طرف دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، بھائی گھبرانا نہیں ہے۔ حزن کہتے ہیں دل کی پریشانی کو، خوف کہتے ہیں ظاہری پریشانی کو۔ تو اللہ کے نبی حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں بھائی دل کو صاف کر دے، لا تحزن، گھبرانا نہیں، کیوں؟ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا ابو بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر مجھے ذرا بتاؤ تمہارا ان 2 بندوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا معاون و مددگار تیسرا اللہ ہو؟ ان کو کیا نقصان ہے بھائی، کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ پریشان نہیں ہونے۔ یہاں پر بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اپنی جان کی وجہ سے پریشان تھے کہ کہیں مجھے نہ پکڑ لیں یا مجھے نہ پکڑ لیں، یا وہ یہ تھا کہ ابو بکر جو ہے نا وہ اللہ کے نبی کو پکڑوانا چاہتے تھے۔ بھائی عقل کی بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر اگر اپنی وجہ سے پریشان ہوتے اور اللہ کے نبی کی جان کا ان کو کچھ نہ ہوتا تو وہ ان کو آواز مار کے کہتے بھائی پکڑ لو بھائی، اس طریقے سے تو ابو بکر نے بچ جانا تھا نا۔ تو وہ کس پر پریشان ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پریشان۔ اور روایت میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں قتل کر دیا جاؤں لیکن آپ صحیح سالم جو ہے نا مدینہ منورہ پہنچ جائیں۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نا غار کے اندر جب آیات نازل ہوئی تھی لا تحزن ان اللہ معنا، جب قرآن پاک میں بھی آیات نازل ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی مدد نہ کرنے کی وجہ سے ساری دنیا والوں کو اللہ نے جو ہے نا وہ عتاب سنایا ہے، ڈانٹا ہے۔ الا تنصروا فقد نصرہ، اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کرتے تو بھائی جاؤ نہ کرو، اللہ خود ہی مدد کر لے گا۔ کیوں؟ اللہ نے تو اپنے نبی کی مدد اس وقت بھی کی تھی جب اس کی قوم نے ان کو مکے سے نکالا تھا اور وہ اور ان کا دوسرا صاحب وہ غار کے اندر تھے، تو اللہ نے اس وقت مدد کی تھی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس آیت میں ابو بکر کے چھوڑ کے پوری انسانیت کو ڈانٹا ہے۔ یہ حضرت ابو بکر کی شان ہے کہ تم اگر مدد نہیں کرو گے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ابو بکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ گھبرانا نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لائے اور وہ مشہور آیات سورۃ توبہ کی نازل ہوئی تھیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کو صحابیت کے لفظ سے مخاطب فرمایا تھا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ثانی اثنین، جو لفظ ہے نا ثانی اثنین، اس لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اثنین ہیں، ثانی ہیں، وہ کون ہیں؟ ابو بکر ہیں۔ خلافت
خلیفہ کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس آیت سے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ثابت ہو رہا ہے. بہرحال تو یہ آیات نازل ہوئیں. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان سے فرمایا کہ حسان ہمیشہ میری نعت ہی پڑھتے ہو، کبھی ابو بکر کی بھی کوئی شان میں کوئی شعر کہیں ہے؟ حسان ہمیشہ میرے ہی نعت پڑھتے ہو، میرے ہی لیے اشعار پڑھتے ہو، کیا تم نے ابو بکر کی شان میں بھی کوئی اشعار لکھے ہیں؟ کہا جی یا رسول اللہ لکھے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا چلو بھائی ابو بکر کی شان تو مجھے سناؤ. صحیح روایات سے ثابت، ابو بکر کی شان تو سناؤ. تو حضرت حسان بن ثابت کہنے لگے وَثَانِيَ اثْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمُنِيفِ وَقَدْ طَافَ الْعَدُوُّ بِهِ أَصْعَدَ الْجَبَلَ. وہ ثانی اثنین ہیں جب وہ غار کے اندر تھے، اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، اور دشمن ان کے باہر گرد چکر لگا رہے تھے. اور ابو بکر ادھر جو ہے نا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اور آخری جملے میں فرماتے ہیں، لمبا قصیدہ تھا، آخری جملے میں فرماتے ہیں کہ من البریۃ لم یعدل بہ رجلا، ایسا شخص ہے کہ پوری کائنات میں ان کے برابر کا کوئی نہیں ہے. حضرت حسان نے اشعار پڑھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. بہرحال یہ تو غار کے اندر کا سسٹم تھا، اور وہ دشمن آئے اور پھر وہ واپس چلے گئے. ادھر 3 دن اور 3 راتیں گزر گئی تھیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت ابو بکر نے، ایک بندہ تھا عبداللہ بن اریقط، یہ مشرک تھا لیکن امانت دار تھا، اچھے اخلاق والا تھا، تو اس کو مزدوری پہ لیا تھا کہ تم نے ہمیں مدینے تک پہنچانا ہے، کوئی شارٹ کٹ راستہ جو معروف نہ ہو اس راستے سے لے کے جانا ہے. تو 3 دن اور 3 راتوں کے بعد یہ اونٹنیاں لے کے ادھر غار پر آ گیا. تو جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اونٹنیوں پر سوار ہوئے، اور عبداللہ بن اریقط جو نا وہ آگے آگے چلنے لگا. چلتے اب وہ فرماتے ہیں کہ 1 دن اور 1 رات ہم نے سفر کیا. 1 دن اور 1 رات. اگلے دن جب دوپہر کا وقت ہوا تو اللہ کے نبی بہت تھک گئے تھے، تو میں بھی تھک گیا، تو ہم سایہ ڈھونڈ رہے تھے. تو ایک چٹان کا سایہ ہمیں نظر آیا، تو اس چٹان کے سائے کے پاس جا کے نا ہم بیٹھ گئے. بیٹھا کیسے؟ میرے پاس ایک چمڑا تھا، میں نے صفائی کر کے وہ چمڑا بچھا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھے ہیں آرام کرنے کے لیے. تو ہم نے ایک چرواہے کو دیکھا، وہ بکریاں لے کے آ رہا ہے. تو جب وہ قریب آیا تو ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا تم کس کے غلام ہو؟ تو اس نے بتایا میں فلاں کا غلام ہوں. کہا ہمیں ایک بکری چاہیے، اس کا دودھ نکالنا ہے. کہا ٹھیک ہے نکال سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ایک بکری کے تھنوں کو اس نے دودھ نکالنے کا ارادہ کیا، تو فرمایا اس کے تھن دھو لو اور دودھ نکالو. دودھ نکالا. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ اس دودھ کو میں نے، میرے پاس تھوڑا سا پانی تھا، اس پانی کے اندر رکھ دیا برتن کو نا، تاکہ وہ ٹھنڈا ہو جائے. جب وہ ٹھنڈا ہوا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا. غور سے سنیے گا. کہنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پینا شروع کیا. تو کہتے ہیں میرے نبی نے اتنا پیا کہ میں خوش ہو گیا. کیا جملہ ہے؟ رسول اللہ نے اتنا دودھ پیا، پیٹ بھر کے اتنا پیا کہ میں خوش ہو گیا. جملہ کیا بنتا تھا؟ اللہ کے نبی نے اتنا پیا کہ اللہ کے نبی خوش ہو گئے، بھی سیر ہو گئے الحمدللہ. اور جملہ کیا ہے؟ میرے نبی نے اتنا پیا کہ میں اپنے نبی کے چہرے کو دیکھ کے میں خوش ہو گیا. ابو بکر ہے نا پھر، تو فرمانے لگے میں خوش ہو گیا. تو یہ ایک واقعہ پیش آیا تھا. اور دوسرا واقعہ وہ بھی آج یہ عرض کر دیتے ہیں کہ جب وہ مکے کے اندر اشتہار لگ گیا تھا، ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی تھی کہ بھائی 100 اونٹ ہیں. تو سراقہ بن مالک المدلجی، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. یہ خود ہی بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک بندے نے نا اللہ کے نبی کو اور ابو بکر کو دیکھ لیا تھا، سمندر کے نا پاس سفر کر رہے ہیں. تو آگے مجھے کہنے لگا کہ میں نے 2 بندوں کا سایہ دیکھا ہے سمندر کے کنارے، مجھے لگتا ہے کہ وہ وہی ہیں. تو سراقہ بن مالک کہتے ہیں مجھے پتہ چل گیا تھا کہ ہاں واقعہ نہیں، لیکن میں نے اگنور کرنے کے لیے کہ کہیں یہ نہ پیچھے چلا جائے، میں نے کہا نہیں یار یہ وہ نہیں ہے، کوئی اور بندے ہیں، کوئی اور ہیں، وہ نہیں ہیں. تو ارادہ میرا تھا کہ میں پیچھے جاؤں گا اور انعام میں حاصل کروں گا. تو کہتے ہیں میں نے اپنی باندی کو بھیجا گھر کہ اونٹنی لے کے نا وہ فلاں گھاٹی پر آ جاؤ. میں نے اپنا نیزہ لیا تیز کر کے اور میں نکلا، اونٹنی پر بیٹھا اور میں پہنچ گیا. ابو بکر اور اللہ کے نبی نے جب مجھے دیکھا ابو بکر نے کہ قریب پہنچ گیا ہوں میں، تو حضرت ابو بکر پریشان ہوئے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری دفعہ پھر وہ جملہ ارشاد فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر پریشان نہیں ہونا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب جب کہتے ہیں میں گیا ہوں تو میرا جو اونٹ ہے اس کے جو اگلے پاؤں تھے نا وہ زمین کے اندر چلے گئے.
تو کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا، میں نے اپنے تیر نکال کے فال ڈالی، قرآن اندازی کی. تو کہتے ہیں تیروں کے اندر فال وہ نکلی جو مجھے پسند نہیں تھی. مطلب کیا تھا کہ بھائی میں حملہ کروں یا نہ کروں، تو تیروں کے اندر آیا تھا کہ بھائی حملہ نہ کرو، تم نہیں کر سکتے ہو. لیکن کہتے ہیں اس کے باوجود میں نے حملہ دوسری دفعہ کیا. تو کہتے ہیں دوسری دفعہ پھر میرے ساتھ ایسا ہوا. تو جب دوسری دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا تو میں نے جان لیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ غالب آ کے رہیں گے. تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ جو میرے لیے دعا کریں تاکہ یہ مجھے اس مصیبت سے نجات ملے. تو وہ اونٹنی کے جو قدم ہیں وہ کہتے ہیں میری زمین سے چھوٹے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے آ کے وہاں پر اسلام قبول کیا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کچھ آپ توشہ لیں یا کچھ کھانے کے لیے لینے. فرمایا کچھ نہیں ہمیں چاہیے، بس ایک کام تم نے کرنا ہے کہ ہمارے راز کو راز رکھنا ہے، کسی کو بتانا نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ کسی کو نہیں بتاؤں گا. اور یہ سراقہ بن مالک، انہی کی بات یہیں پر کمپلیٹ کرتے ہیں. یہ سراقہ بن مالک انہوں نے اسلام قبول کیا تو ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا کہ سراقہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب تمہارے ہاتھوں کے اندر کسرا کے کنگن ہوں گے اور تمہارے پیٹ پر نا، تمہاری کمر پر اس کا پٹکا ہوگا اور تمہارے سر پہ نا کسرا کا تاج ہوگا. سراقہ بن مالک دیہاتی سن لی اس وقت بات نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سن لی تو دل میں تو اس وقت سوچا ہوگا یہ کیسے ممکن ہے کہ مکے سے ہم نکالے ہوئے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا کے دور کے اندر جب کیسر و کسرا فتح ہوئے، ایران بھی فتح ہوا اور ایران کے جو ان کے خزانے ہیں وہ مسجد نبوی کے اندر آئے تو مسجد نبوی کے اندر مال تقسیم ہو رہا ہے، مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے. تو جو اس کے کنگن تھے نا کسرا کے وہ نہیں مل رہے تھے. حضرت عمر نے فرمایا کہ کسرا کے کنگن ان میں ضرور ہیں، ڈھونڈو. بھائی ڈھونڈتے وہ کنگن مل گئے، وہ پٹکا ملا ایک سونے کا اور سونے کا تاج ملا جی. اب وہ ساری چیزیں منگوا کے رکھیں تو عمر نے فرمایا بھائی سراقہ کو بلاؤ. بھائی سراقہ آ گئے ٹہلتے ہوئے، پھٹے پرانے کپڑے آ گئے. تو عمر نے فرمایا بھائی آگے آ جاؤ. بھائی وہ کنگن پہنائے، ادھر تک وہ کنگن آ گئے، ادھر بھی کنگن آ گئے، ادھر پٹکا باندھا حضرت عمر نے خود ہی، اور سر پہ جناب وہ بادشاہ کا تاج وہ چمکارے مار رہا ہے. جب سراقہ کے سر پہ آیا نا تاج تو کہنے لگے صدق رسول اللہ، میرے حبیب نے سچ فرمایا تھا، میرے نبی نے سچ فرمایا تھا. اب سر پہ تاج ہے، کمر میں پٹکا ہے، ہاتھوں میں کنگن ہے، تو بڑے ٹہل کے چل رہے ہیں کہ میں ٹور تھی نا ایک. لیکن روایات میں آتا ہے کہ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں یہ سارا کا سارا مال جو ہے نا وہ بیت المال میں صدقہ کر دیا تھا، واپس کر دیا.